بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد علیہ وبارک وسلم علیہ۔ جب سیران آل محمد کا یہ غمزدہ کارواں کوفہ پہنچا تو قلعہ قریش کو اپنی سونپی ہوئی ذمہ داری نبھانے کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام نے اہل کوفہ کے لوگوں کے متلاطم سمندر کے سامنے اپنا تاریخی خطبہ دیا۔ ہر طرف شور شرابہ تھا اور بی بی سلام اللہ علیہ نے جب گفتگو کرنی چاہی، اسی اثناء میں آپ سلام اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کرو۔ آپ کا اشارہ کرنا تھا کہ انسانوں کا متلاطم سمندر اس طرح خاموش ہو گیا کہ سانس ان کے سینوں میں رک گئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر موت کے پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ ہر طرف سناٹا سو کا عالم تھا، یہاں تک کہ جو جانور تھے، اونٹ گھوڑے، وہ بھی بالکل خاموش ہو گئے، ان کی گلے کی گھنٹیاں بھی بالکل خاموش ہو گئیں۔ آپ نے اپنا پہلا خطبہ جو کوفہ میں ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے، آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نیکوکار آل پر۔ ہم پروردگار کے بعد آپ نے فرمایا کوفہ کے رہنے والوں، یہ وہ لوگ ہو جو مکر و فریب و دجل کے پیک کرو، تم بیہودہ گوئی کے عادی ہو۔ کیا تم لوگ اب ہمارے مصائب و الام پر گریہ کنا ہو؟ تمہاری آنکھیں کبھی آنسوں سے خشک نہ ہونے پائیں، تمہاری اشکواہ کبھی ختم نہ ہو۔ تمہاری داستان تو اس نادان اور احمق عورت کی سی ہے جس نے اپنے رشتہ تعلق کو محکم کرنے کے بعد توڑ ڈالا۔ تم نے بھی ہمارے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالا۔ کیا تمہیں فتنہ، فساد، خوشامد، خود بینی، نخوت اور تکبر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تم جاہلیت کے اخلاق اور صفات کی طرف پلٹ گئے ہو۔ تمہارے کردار میں اب کنیز زادوں کی طرح چاپلوس سیر دشمنان دین کے ناز نخرے اٹھانے کے سوا کچھ نہیں۔ کیا تم اس گھاس کی طرح نہیں ہو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر اگتی ہے، یا تم اس کے سوا کچھ نہیں، گویا کہ چاندی کے کان مٹی میں چھپی ہوئی ہے، چاندی کی کان مٹی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہو اچھی طرح سے جان لو، تم نے اپنی طرف ابدی بدبختی کو دعوت دی۔ مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب پورے شد و مد کے ساتھ تم پر آ چکا۔ تم عذاب خدا بندی میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو چکے ہو۔ تمہارے خمیر پر بھی حیرت ہے، ہمیں قتل بھی کرتے ہو، پھر ہم پر روتے بھی ہو۔ یقیناً باخدا تمہیں رونا ہی چاہیے، اب تم زیادہ رو اور کم ہنسو گے۔ تم نے اپنے لیے ننگو آر کو خرید لیا ہے اور اپنے دامن میں آر کا پیبند لگا لیا، ایک ایسا پیبند اور دھبا کہ جسے اپنے دامن سے دو ڈالنا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اب تم سے کیسے ممکن ہے کہ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قتل کے جرم کو اپنے سے جدا کر سکو؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کی کان اور عظیم ترین رسالت کے معدن ہیں، امام حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، تم نے نشید کر ڈالا، تمہارے لیے پناہ اور تمہارے لیے ہدایت کا چراغ تھے، جو تمہارے لیے مصائب کے طوفانوں میں نصرت و سکون کا منبع تھے۔ وہ تمہارے لیے روشنی بخشنے والے چراغ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی حجت تھے، تمام سنتوں کا مرکز اور محل تھے۔ جان لو تمہارا جرم بہت سنگین ہے، خدا کرے تم خیر و سعادت سے محروم ہی رہو۔
تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس گناہ عظیم و شدید نقصان سے دو چار رہو۔ تم نے اپنے آپ کو غضب الہی کا حقدار ٹھہرایا۔ ذلت و شکست کے تازیانے نے ہمیشہ ہمیشہ تمہارے سروں پر پڑتے رہیں گے۔ ذلت و شکست کے تازیانے ہمیشہ ہمیشہ تمہارے سروں پر پڑتے رہیں گے۔ تم نے بدترین کام انجام دیا، جس کے باعث خوب خوف ہے کہ آسمانوں میں شگاف پڑ جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے۔ اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو زخمی کیا؟ تم نے کس طرح ان کی ہت کو حرمت کی؟ کیسے تم نے ان کا خون بہایا؟ کس طرح تم نے ان کے پردہ حرمت کو تار تار کر ڈالا؟ تم ایک بہت بڑے گناہ اور جرم کے مرتکب ہوئے، پریشان و حیران کن ایسے گناہ کے کہ جس نے زمین کو بھر دیا، جنہوں نے آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے تیر و تاریک کر دیا۔ اگر اس گام میں آسمان سے خون برسنے لگے تو کیا تم تعجب کرو گے؟ آخرت میں یہ عذاب خدا شدید تر اور ذلت آور ہوگا۔ اس دن کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اب تمہیں اللہ نے اپنے عذاب سے مہلت دی ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اس ذلت سے، اس ذات سے تمہارے گناہوں کو چھوٹا جانا ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ اس ذات نے تمہارے گناہوں کو چھوٹا جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس امر میں اس کو پرواہ نہیں، اس امر میں اس ذات کو پرواہ نہیں کہ مظلوم کے انتقام میں تاخیر ہو جائے، تاہم پروردگار ہمارے ان کے لیے قریب اور گھات میں ہے۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بے روز قیامت تم سے پوچھیں گے کہ تم آخری امت تھے، تم نے میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا، ان کی خواتین اور بچوں کو اپنا قیدی بنایا تھا۔ بتاؤ اہل کوفہ، تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ میں نے تمہیں بعض نصیحت کی تھی، تم تک اللہ کا دین پہنچایا تھا، تم نے میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ میرے کار رسالت کی یہی جزا ہے جو تم نے دی ہے۔ میری رسالت کا اجر میرے اہل بیت سے محبت تھی، یعنی جو قرآن پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا کہ میں کوئی اپنی اس دعوت و تقریب پر کوئی آپ سے اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ لیکن تم نے عہد کی خلاف ورزی کی، مجھے خوف ہے کہ تم پر وہی عذاب نہ آ جائے جو قوم ارم پر آیا تھا۔ جب آپ اس مقام پر اپنی گفتگو میں پہنچی، حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پھوپھی سے فرمایا، اے پھوپھی، اب خاموشی اختیار کیجئے، اپنا خطاب ختم کر دیجئے۔ الحمدللہ دانش مندی آپ کا طواف کرتی ہے، تبہیر علمی میں آپ ہی اپنی استاد ہیں، فہم و ادراک میں بھی آپ اپنی مثال ہیں۔ یہ علوم آپ علیہ السلام نے نہ کسی سے سیکھے، نہ ہی کسی نے آپ کو سکھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔